اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتح کو شروع کر رہے ہیں۔ جی تو سورہ فاتح جو ہے یہ قرآن پاک کی جو ہمارے پاس ترتیب ہے، اس میں یہ پہلی سورت ہے اور اس کی 7 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اور جو یعنی ہمارے پاس ترتیب ہے، اس میں بھی پہلی صورت ہے، اور جو قرآن پاک کی ایک کمپلیٹ صورت نازل ہوئی ہے، سب سے پہلے وہ کمپلیٹ صورت یہ سورہ فاتح ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے ٹھیک ہے پہلے جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے جو سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ جی سب سے ٹھیک ہے جی، سورہ علق کی۔ اچھا، اس کے ٹھیک بعد پھر کچھ سلسلہ چلتا رہا بیچ میں۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے، یہ 29 پارے میں اس کی 7 آیتیں جو ہے وہ نازل ہوئی تھیں، اور اچھا اس کے بعد پھر سورہ مزمل کی 9 آیتیں یہ نازل ہوئیں، اچھا اور اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی 7 آیتیں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ گویا 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ جو ہے یہ کمپلیٹ سورہ، اس کی 7 آیتیں جو ہیں یہ مکمل نازل ہوئی۔ تو یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل جو سب سے پہلی صورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے، اور گویا سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کی تمہید ہے یہ، اچھا اور خلاصہ ہے پورے قرآن کا۔ اب اس میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ کہ اس کی پہلی جو 3 آیتیں ہیں اس میں حمد و ثنا ہے۔ یہ پہلی آیت اچھا یہ یعنی مالک یوم الدین تک یہ اللہ تعالیٰ اچھا کی حمد و ثنا ہے۔ پہلی 2 آیات جی، اس کے بعد جو اگلی یہ 20 کی 1 آیت چھوڑ کے اگلی جو 3 آیتیں ہیں اس ہم، میں ایک دعا ہے، انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے خود ہی انسانوں کو سکھایا ہے دعا مانگنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے اور درمیان کی جو 1 آیت ہے یہ دونوں میں مشترک ہے، اس میں حمد و ثنا بھی ہے اور دعا و درخواست بھی ہے۔ ایاک نعبد میں حمد و ثنا ہے، اور ایاک نستعین میں دعا ہے، درخواست ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ سورہ فاتح کے بہت فضائل ہیں، احادیث کے اندر آئے ہیں، اور ہم، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا اسی دوران انہوں نے اچانک جو ہے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی، اچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور فرمایا کہ یہ دروازہ جو اس وقت کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اتنے اچھا میں ایک فرشتہ جو ہے اس دروازے سے اترا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اچھا پھر اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا، اور ہم، عرض کیا کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو دو نور عطا کیے گئے ہیں ہم، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ دو اچھا نور میں ایک سورہ فاتح ہے، ہم، اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور میں ان ٹھیک ہے دونوں میں سے اگر آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو وہ ہم، نور آپ کو دے دیا جائے گا۔ اچھا اور ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی ترمذی کے اندر ہی ہے، اس میں ہم، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، ہم، انجیل اور خود قرآن پاک میں بھی سورہ فاتح کی طرح کوئی دوسری صورت نہیں نازل کی۔ اچھا جی، یہ اتنی فضیلت والی ہے۔ ارے، اور حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتح ہر مرض کی شفا ہے۔ یہ روایت اچھا شعب الایمان کے اندر ہے۔ یہ کس میں ہے شعب الایمان، اچھا جی، کتاب میں۔
مطلب یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ شعب الایمان؟ یہ حدیث کی کتاب ہے. اچھا. جی. تو سورہ فاتحہ جو ہے نا بہت اہمیت ہے اس کی، اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس لیے ایک حدیث کے اندر ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا. اس لیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. جو آدمی جماعت کرا رہا ہے، امام ہے، یا جو آدمی جو اپنی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کہ وہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھے گا. اب سورہ فاتحہ کے کچھ نام ہیں. بعض جی. روایت میں 12 نام بھی آتے ہیں، لیکن ہم چند نام یہاں ہم ذکر کرتے ہیں. ایک نام تو اس کا ہے فاتحہ، فاتحۃ الکتاب یا الفاتحہ. ہوں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، شروع کرنا. ہوں. تو کیونکہ قرآن پاک کا آغاز جو ہے وہ اسی صورت سے ہو رہا ہے، جی. اور نماز میں بھی پہلے یہ صورت پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. جی. ایک دوسرا نام ہے اس کا ام القرآن یا ام الکتاب. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک سورہ فاتحہ کیونکہ قرآن پاک کی بنیاد ہے، اس کا خلاصہ ہے یہ. تو پورا قرآن گویا کہ وہ جو مضامین پورے قرآن میں ہے وہ اس کے اندر گویا کہ آگے ہیں. توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. تو یہ اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اسی طرح اس کا نام ہے ایک سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے اس کو. اچھا. ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں، ایک سیکنڈ. جی جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی شروع کریں. اچھا جی مجھے جی 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 صحیح ہے جی. اچھا. تو ایک نام ہے اس کا سورہ شفا. سورہ شفا. اچھا. جی یعنی شفا دینے والی. اس لیے دم کر کے اگر کسی کو 7 دفعہ حدیث کے اندر آتا ہے دم کرو، تو پھر اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں. جی. اس طرح شافیہ بھی اس کا نام ہے. شافیہ. جی شفا اس دینے کا والی کیا مطلب؟ اس کا بھی یہی معنی ہے، شفا دینے والی. اچھا. شفا دینے والی. جی سورۃ الحمد بھی اس کو کہتے ہیں. سورہ حمد. اچھا. یہ حمد پر مشتمل ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس میں. ہوں. اسی طرح ایک اس کا نام ہے سب المسانی. سب المسانی. سین با عین پھر آگے ہوں. مسانی میم صارف نون، یہ سب جی. المسانی. یعنی ہوں. ایسی 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں. جیسے سورہ فاتح کی 7 آیتیں ہیں، اور انہیں ہوں. ہر نماز کی حرکت میں دہرایا جاتا ہے. اور ہوں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو اس میں جی. سب المثانی جو ہے وہ اس سورہ فاتحہ کا نام ہے، کیونکہ یہ 7 آیتیں ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے، یعنی نماز. جی. اور ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، اچھا. اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. ٹھیک ہے. چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے.
جی یعنی ہر آیت پر اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، ہوں ثنا بیان کی. جی اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جی اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا جو ہے میرے بندے کے لیے ہے. ہوں کیونکہ اس میں آدھے میں حمد و ثنا ہے اور آدھے میں دعا ہے نا. کہا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. جی جی. اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، آدھا میرے لیے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا. ہوں اور جب بندہ اگلی آیات تینوں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے. جی تو اب اس لیے اس حدیث کے اندر سورہ فاتحہ کو الصلاۃ یعنی نماز کہا گیا ہے. جی تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر جب آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، تو ہر ہوں آیت پر کیونکہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، تو اس سے ہوں بہتر یہ ہے کہ ایک ایک آیت کر کے پڑھے. یوں پڑھے الحمدللہ رب العالمین، تھوڑا سا بیچ میں ٹھہرے، پھر الرحمن الرحیم، کیونکہ ہر آیت پر اللہ جواب دیتے ہیں. تو اس لیے ہوں بیچ میں یہ وقفہ کرے، اس کا بہتر طریقہ یہی ہے. اچھا، جی کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کے جواب دیتے ہیں. جی جی. لیکن کچھ تو جلدی وہ پورا ملا کے پڑھ دیتے ہیں. ہاں بس وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ایک آیت کر کے پڑھے. عرب کے کسی پہ قرآن عام دم طور کرنا ہو پر، تب بھی ایک ایک کر کے پڑھے. ہاں بہتر یہ ہے کہ عرب کے قرآن عام طور پر وہ ایک ایک آیت کر کے ہی پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی. تو الحمد للہ رب العالمین، جی الحمد کا معنی تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب جی العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. حمد کہتے جی ہیں یعنی کسی ذات شخصیت کی ایسی خوبیاں جو اس کی ذاتی ہوں، کسی نے دی نہ ہو، اس پر جو اس کی تعریف کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اندر جتنی خوبیاں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں، وہ کسی نے اس کو جی دی نہیں ہے. اس لیے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ جی عموماً ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں، یہ اس الف لام کی وجہ سے ہوتا ہے. الف لام کا اس کا یہ معنی یہ دے رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ہوں، اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جی باقی آگے صفات آ رہی ہیں. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے. رب العالم یہ ایک دعویٰ ہو گیا کہ تمام جی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اب اس کی دلیل ہے آگے کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے رب العالمین، اس لیے ہوں کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہوں جی اب یہاں تھوڑی سی ایک بات ہے کہ یہاں آیت کہتی ہے نا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ہوں تو جی ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. جی کائنات کی چیزوں کی بھی تعریفیں کرتے ہیں. کسی کو پہاڑ اچھا لگ جائے اس کی تعریف کرتا ہے، کسی کو ہوں اور سینری اچھی لگ جائے تو اس کی تعریف کرتا ہے. تو ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کسی بھی چیز کی تعریف ہوتی ہے تو وہ در حقیقت اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. ہوں تو اب جو جی کائنات میں بھی جس چیز کی تعریف ہوگی اگر کسی چیز کی، تو وہ اصل میں اس کے بنانے والے کی ہوگی. اور اصل کریٹر جو ہے، خالق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس جی لیے گھوم کر ہر تعریف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ثابت ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. جی. اور اب یہ فرمایا کہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے. رب کہتے اس ذات کو ہوں جو کسی چیز کو پیدا بھی کرے اور پیدا کر کے پھر اس کو اس کے کمال تک پہنچا دے، اچھا تربیت بھی کرے، اس کی ساری مصلحت کا خیال رکھے، پھر اس کو پروان چڑھائے تو کمال تک پہنچائے، تو ایسی ذات کو رب کہتے ہیں. اس سے جی رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی کہتے ہیں. العالمین، جی
عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے، پلورل ہے یہ. ٹھیک ہے. اور عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز کو پہچانا جائے، نشانی جو ہوتی ہے ہوں. جیسے اس کو عالم. تو کائنات ساری کی ساری یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کا ذریعہ ہے، ہوں. اس لیے اس کو جو ہے نا عالم کہا جاتا ہے. عالم مطلب دنیا. جی جی. جی. اب یہاں یہ جمع کا لفظ آیا ہے، رب العالمین. جی. تو ایک، اب اس کا مطلب ہے کہ عالم ایک نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہوں. بلکہ عالم اس کے علاوہ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے پال رہا ہے. جیسے اب جمادات کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، نباتات کا عالم ہے. تو جی. اس طرح ہر چیز کا اپنا، اس طرح فضا کا عالم ہے، خلا کا عالم ہے، ستاروں کا ہے، سیاروں کا ہے. پھر اسی طرح جو ہے اس کائنات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں ان کا عالم ہے. تو جی. زمینوں کا، ان کی تہوں کا، آسمانوں کا ان کے سلسلہ ہے، تو اس لیے یہ بے شمار عالم بن جاتے ہیں. تو اس جی. لیے یہاں لفظ جمع کا آیا ہے کہ تمام جہانوں کا. بعض ہوں. تفسیروں میں لکھا ہے کہ 80,000 جہان اور ہیں اچھا. جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. ہوں. جی. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، جو سب پر، رحمان کا معنی سب پر مہربان ہے، جی. الرحیم کا معنی بہت مہربان ہے. تو یہ دوسری دلیل ہوگی اس کی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں. ایک تو ایک وہ رب العالمین ہے، دوسرا یہ کہ وہ الرحمن ہے جس کی رحمت بہت یعنی ہوں. وسیع ہے، الرحیم ہے جس کی رحمت بہت گہری ہے، کامل ہے، ہوں. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. تو اب مالک تو یعنی دنیا کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، دنیا کی ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. لیکن ہوں. یہاں جو ذکر کیا گیا ہے وہ قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت کا، قیامت کے دن کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو قیامت کے دن کا مالک فرمایا کہ دنیا کے اندر بہت سی چیزوں کی ملکیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھی دی ہوئی ہے. ہوں. انسانوں کا اپنا گھر ہوتا ہے، گاڑی ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کی ملکیت ہے، اور اس کی ملکیت کا شریعت بھی اعتبار کرتی ہے، اللہ رسول بھی اس کی ملکیت کا اعتبار کرتے ہیں. تو دنیا جی. کی عارضی ملکیت جو ہے وہ دنیا کے اندر مختلف چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے رکھی ہے. لیکن جی. جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو ساری ملکیت اس کی ختم ہو جائے گی. اور آخرت کا عالم جب شروع ہوگا تو وہاں اس کی انسان کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی، بلکہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہر چیز پر ہوگی. تو جی. مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کا اختیار ہوگا وہاں. جی. اتنا کر لیں آج ہم، پھر اگلے جی. دفعہ مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل صحیح ہے، اتنا ٹھیک ہے. جی چلیں. ٹھیک. اور اس کے علاوہ میں کبھی کبھی جب یہ پڑھتا ہوں نا اس کا ترجمہ، جی جی تو میں کہتا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں مالک یوم الدین، اس سے پہلے لکھا ہوا ہے الرحمن الرحیم. جی. تو میں یہ سوچتا ہوں، پتہ نہیں غلط نہ سوچتا ہوں، کہ بھئی یہاں تو دنیا میں کیسے کیسے بے ایمان لوگ ہیں، جو آپ کا کام ہوتا ہے جیسے ہماری کوئی حق بھی بنتا ہے، بعض بار نہیں دیتے، کچھ جی مسئلہ بن جا دیتے ہیں. جی لیکن جی. وہاں کم از کم اللہ تعالیٰ ہے نا، اور کسی کی نہیں چلے گی، وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں دے گا ہاں انشاءاللہ. ہاں، وہاں ہر ایک کو اس کا پورا پورا، یہ قیامت کا دن اسی لیے اللہ نے رکھا ہے کہ جی. دنیا میں جو ظالم بھی ہیں ان کو، دنیا تو دارالعمل ہے نا، دارالجزا نہیں ہے. جی. جی. تو جی. وہ دارالجزا آخرت کا دن ہے، تو اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا. جی بالکل صحیح بات. چلے. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک ٹھیک اللہ. ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.